تو روزے کی حالت میں انجیکشن لگوا سکتے ہیں، چاہے وہ انجیکشن رگ میں لگنے والا ہو، وین والا، یا گوشت میں لگنے والا ہو، دونوں طرح کا انجیکشن لگوا سکتے ہیں، لیکن یہ بیماری کی حالت میں بطور علاج کے طاقت والا انجیکشن نہیں لگوا سکتے۔ اسی طرح روزے کی حالت میں ڈرپ بھی لگوا سکتے ہیں، اور وہ بھی علاج کے لیے، بیماری کی حالت میں کمزوری کو دور کرنے کے لیے، طاقت حاصل کرنے کے لیے نہیں لگوا سکتے، وہ مکروہ ہے۔ اور روزے کی حالت میں سیمپل دے سکتے ہیں، روزے کی حالت میں خون دے سکتے ہیں، بشرطے کہ بہت زیادہ کمزوری کا خطرہ نہ ہو۔ اگر بہت زیادہ کمزوری کا خطرہ ہے تو پھر مکروہ ہے۔ اسی طرح روزے کی حالت میں بامر مجبوری خون لگوا بھی سکتے ہیں، اور وہ بھی بطور علاج کے طاقت حاصل کرنے کے لیے نہیں۔ تو گویا کہ روزے کی حالت میں بیماری کی صورت میں علاج کے طور پر خون دے بھی سکتے ہیں، لگوا بھی سکتے ہیں، انجیکشن بھی لگوا سکتے ہیں، اور ڈرپ بھی لگوا سکتے ہیں۔ اب یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں تو انجیکشن تھا ہی نہیں، اس وقت تو یہ چیزیں نہیں تھی، نہ ہی صحابہ کرام کے دور میں اور نہ ہی فقہاء اور ائمہ دین کے دور میں، تو پھر ان کے جواز کا فتویٰ کیسے دیا جا سکتا ہے؟ تو آج کل کے علماء نے قرآن و حدیث میں غور و فکر کیا، اور اصول اور ضابطے جو فقہ کے ہیں ان میں قیاس کیا، تو کچھ ایسے نظائر، مثالیں مل گئیں کہ جن کے بنا پر اس کو جائز قرار دیا۔ فقہاء نے یہ غور کیا کہ روزے کی حالت میں اگر کسی کو خدا نخواستہ بچھو ڈنگ مار دیتا ہے، سانپ جو ہے ڈنگ مار دیتا ہے، تو اس کا زہر جسم میں پھیل جاتا ہے، اور بڑی تیزی کے ساتھ پھیلتا ہے، پورے جسم میں پھیل جاتا ہے، حتیٰ کہ دماغ کے اوپر بھی وہ اثر کرتا ہے وہ زہر۔ اسی طرح بھیڑ کاٹ دے تو فوراً وہ جگہ جو ہے ورم کر جاتی ہے، سوج جاتی ہے، تو اس کے زہر کا اثر پھیل جاتا ہے۔ تو اس سے، اور تجربہ کار ماہرین ڈاکٹر بھی یہی کہتے ہیں کہ یہ جو انجیکشن انہوں نے ایجاد کیا وہ بھی اسی طریقے سے ایجاد کیا۔ انہوں نے دیکھا کہ موذی جانور جب کاٹتے ہیں تو ان کا زہر جسم میں جلدی سے سرایت کرتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ اسی طرح ہم بھی کوئی ایسی چیز ایجاد کریں کہ جسم میں دوائی ڈالیں اور وہ بھی فوراً اثر کرے۔ تو اس طرح پھر انہوں نے اس کے ڈنگ کی طرح ایک سوئی بنائی، اور اس طرح دوائی کو جسم میں منتقل کیا تو وہ فوراً جسم کے اندر پھیل جاتی ہے۔ تو اس پر علماء نے اس کو قیاس کیا کہ جیسے سانپ بچھو کے کاٹنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، بچھو کے کاٹنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، تو اسی طرح سرنج کے ذریعے دوائی پہنچانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔